بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم وشفيع المذنبين وأنيس الغريبين رحمة للعالمين نبي آية بسم الله الرحمن الرحيم صلى ڈاکٹر محترم صاحب کے والدین ناجرین مرحومین مغفورین دی درجاتی بلندی کی خاطر سیدات بھیڑی مومنین سارے روزے نالو نہایت ہی اختصار علی مجلس کریم اللہ جس مقصد واسطے محترم ڈاکٹر صاحب نے اپنے مرحوم والدین واسطے اہتمام کیتے اللہ یہ اہتمام کو انہاں دے والدین دی بخشش دا ذریعہ قرار فرما ڈاکٹر صاحب کو اللہ طول عمر نصیب فرماوے اور ہمیشہ انہاں کو اپنے بیٹے بیٹیاں دی خوشیاں نصیب کرے اللہ ساری دعائیں دی قبولیت کی خاطر حکمت مل کے صلوات خوش نصیب المومنین او پیو ماں جڑے قبرن ون شکر لیکن ایسی اولاد چھوڑی نے جیڑی مکتب محمد و آل محمد تے عمل کرنا لئی کیونکہ وہ والدین کے نام اعمال بند نہیں ہوئے کھلن اور ایسی اولاد چھوڑی نے جیڑی ہر وقت ذکر خدا بندی کے ذریعے ذکر حبیب کبریا مصطفیٰ کے ذریعے اور ذکر آل بیت اطہار کے ذریعے انہوں نے نام اعمال روزانہ نیکیاں نال پور نظر آ رہے اور انہوں نے اولادیں دی دعائیں مناجات انہوں نے گناہاں دا بہترین کفارہ بن رہی ہیں بس میں اتنا عرض کرنا چاہنا کہ رسول اکرم نے بہترین حضرت انسان زندہ ہے اندے واسطے ایک نمونہ عمل دیتا ہے رسول اللہ جمع جا فرمامنا آل بیت اطہار کو اصحاب جی بارہا فرمامنا اگر یہ ہکو جملہ میں حقیر دا تو سن کے رہی اندے پہ عمل چکیتا یہ ڈاکٹر صاحب والدین دی بخشش کا بہترین ذریعہ بننے سی اور تمہاری ساری آخرت دی بہترین ذریعہ بننے سی فرمامنا کہ اپنی
اولاد دے بوسے گنو. یہ چیز سارے معاشرے میں بہت کم ہے. فرمایا اگر رسول فرمایا دھی آ ونجے تا دھی مہان اللہ ان دے بوسے گنو. اگر دھی خوش ہو گئی ایک لمحہ واسطے کہیں پیو ماں نے اپنی بیٹی کو جب خوش کیتا ہے پاکیزہ زبان دے وچوں موتی نکل رہی ہے. حضرت انسان واسطے بہت بڑی خوشی اور مسرت کا سبب بن رہی ہے. رسول اللہ کا فرمان فرمانے کیتا بیٹی دا بوسائی اللہ اے دا خوش ہوندا ہے. وہ فرمانے میرے ملائکہ آئی فقط دھی دا بوسا نہیں کیتا دھی کو خوش نہیں کیتا بلکہ میں اللہ دے نبی حضرت اسماعیل دی نسل دے وچوں ایک غلام آئی کو خرید چکی تس دے اللہ دی خوشنودی واسطے آزاد کر چھوڑا. اور کرنا ایک انسان کو خرید کرنا پھر خرید کر کے جلے وہ ملکیت بن ونجے تو وہ اللہ دی رضا دی خاطر آزاد کرنے میں آئے ثواب ملتا ہے. مطلب کہ فرمایا اگر حضرت انسان ایتا دھی دا بوسا کیتا ہے دھی کو خوش کیتا یہ اجر ملتا ہے. اگر کوئی پتر کو خوش کرے وال کیا مل سی فرمائے نے اگر کہیں اپنے اولاد جو بیٹے کو خوش کیتا ہے کوئی نہ سمجھے اتنا اجر ہے جی میں اللہ دے خوف دے وچ ان دی اکھی بسدیاں پیاں کچھ میں اللہ دی بارگاہ دے وچ گریا. اس واسطے معصوم فرمائے معاشر دے نہیں ترائے اکھی خوش نصیب جنہاں کو معاشر دے روز کوئی پریشانی نہ ہو سی بلکہ وہ مسرت دی وجہ تو خوشی دی وجہ تو چمک رہی ہو سی. انہاں جو ہی کو وقت جیڑی اللہ دی سرزمین دے خوف خدا اجرون دی ہے. بیٹے کو خوش کرنا اتنا بڑا اجر کہ ہی میں سمجھے جو میں خوف خدا دے وچ اللہ دی بارگاہ جاؤ بکا کر رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں. بدلے کے فرمائے مولا علیہ صاحب اگر کوئی ہی بوسا تے گرنے تو کو اجر کتنا مل سی ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد جو ایک غلام آزاد کرن دا اجر ہیں خوف خدا گریہ کرن دا اجر پر تیرے مولا نے دیکھ کے فرمایا جیلے کوئی انسان رسول اللہ دا کلمہ پڑھن والا علی ولی دا شیعت محب اپنی اولاد دا ایک بوسا گندے اللہ جنت جو کو ایک درجہ عطا فرمائے. کتنا درجہ ایک درجہ وہ پوچھتے ہیں مولا وہ درجہ جڑا ملتا ہے اسد اے خوش نہیں ہوتے جو ایک درجہ ایک سیڑھی ایک زینہ فرمایا نا جنت ایک درجے تو دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جی میں 500 سال کوئی سفر کرے دا رہے بنجے. اللہ اکبر 500 سال دی مسافت جتنا ایک درجے تو دوسرے درجے دا فرق ہے. فرمائے نے 500 سال دی مسافت ہے اے سفر کو بچنا چاہنا ہے اولاد دا ایک بوسا گن سے آندا وہ کریم ایک جنت دا درجہ بلند کرے سی. یہ وجہ ہے جس کا میں موضوع رکھے آوے نا دھی سامنے رسول اللہ دے بہت زیادہ مولا متقیان ول لوگوں کو ارشاد فرماوے نا لوگوں اپنی اولاد دے بوسے کی دے کرو بوسے گھنن دا بڑا اجر ہے. وہ پتہ ہی لگتا ہے کہ رسول اللہ دے سامنے بیٹی آوے کہیں ویلے انہاں دے ہتھاں دا بوسا پیشانی دا بوسا گھننا ایک نہیں انہاں دی زوجہ جناب عائشہ پوچھ دیتا یا رسول اللہ یہ کیوں بوسے گھندے ہو. ایک کے فرماوے نا آئے عائشہ اگر تے کو پتہ لگو یہ جو ایک بوسے دا اجر کتنا ہے تو بھی اس کام تے عمل کرن پائے. ویسے یہ بہت بڑی عظمت دا بات ہے اگر کوئی بیٹیاں دے بوسے گھندا ہے. بات دیکھ کے فرمایا جلے حسنین آمینہ نہ کریمین تیرا میرا امام حسن مجتبہ دے رخسارہ دے بوسے گھنے نا مگر مولا حسین مظلوم کربلا دے کہیں میرے پیشانی دے بوسے گھنے نا کہیں میرے گھونٹا دے بوسے گھنے نا کہیں میرے گلے دا بوسا گھنے نا
کہیں میرے رسول دی آنکھی بس کو میں نات ود اپنے نواسے دے سینے کو چومن پائے ہوئے پوچھ گنیا دیکھن آگا مولا حسن دے تے نہ چاہیے دے بوسے نہیں میں گن دے لیکن حسین دے بہوں بوسے گن دے ہو دیکھے فرمائے نا حسین دی پہچانے گئی اس واسطے بوسا گننا جو این جگہ تے ایک ظالم پتھر مارنا ہے غور کرنا میں حسین دی پہچانی دا بوسا ودا گننا جو میں کو وقت یاد آوے دے میرا بچڑا ترائیلی دا تسا ہو سی بھوکھا ہو سی تے پترہ دیا لاشا چاہ چاہ کے تکا ہوئے ہو سی اللہ زندگی دی وے مولا ایلسو ودینہ ہونٹاں دے بوسے کیوں غور طلب بات ہے تے مولا فرمائے نا این جگہ دے ہوتے ایک کمینے آ کے تلوار مارنی ہے اس واسطے بوسے بدا گندہ مولا اے دسو حسین دے گلے دا بوسا کیوں گندے ہو بال بال تے رون دے ہو فرمائے نا اس واسطے بدا بوسے گندہ جو این جگہ تے شمر جیسے لائیم دا خنجر چل رہا ہے اللہ زندگی رکھے بس سوال کرانا لے نے سوال کیتا مومنین مولا حسین دا سینہ کیوں چم دے ہو فرمایا سینہ اس واسطے چمدا جو این جگہ تے ترائے پھلا تیر آ لگنا ہے خدا گواہ ہے یہ روایت کو مکمل کریں دے ایک دفعہ امام حسین ایمیں باب علی دے نال کھڑن ایمیں پیغمبر جو ہیں تے نگاہ پئیے جو بابا تے بیٹے کھڑن حقل ماری نے یا علی بچڑے کو روکی راہ میں جو میں کچھ بوسے گن رہے خدا شاید ہے میں پڑھتا پیا حسین دے میں آ کے نانا ہو تو جھوک بنیا تے جھوک کے رہی کہیں ویلے سجا شانہ کہیں ویلے کھبا کہیں ویلے پوچھ دے بوسے تے پوچھ گننا مولا یہ تو سمجھ آندی ہے پہلے سالے حسین دے پورے بدن دے بوسے فرمائے نے کیری جگہ میرے بچڑے حسین دی جتا ظالمہ دیا تلوارہ میں بوسے نہیں گن رہے میں توادے کو لے پوچھنا چاہنا اے توادے ذہن اج پا کے رہنا میں تو شام گھر بجنا چاہنا او جلدے ہیں تم رو پائیں جلے حسین دے سینے تے آ بیٹھا ہو سی شکر بھین کتنی رونی ہو سی ہی کتنی رونی ہو سی تیرا اٹھواں امام فرمائے دے علی دیاں جائیاں تے بہوں اوکھا وقتا شام دا دربارہ تخت بیٹھا ہو یا رزید یزید لین اور یاد رکھا کرو کدے کو پڑھنا پوے نا یہ زیر جو نقشہ گھینا کرو تاکری بکان ہو ویسی یہ جڑا دربار ہی بنائے ہوئے آنا یہ دے 7 سہنہ ہیں علی دی تھی 7 سہنہ دے وچوں ایویں نہیں گزری ہر سہن دے وچ بدماش کٹھے ہیں خدا شاہد ہے بڑا رش ہے 7 سہنہ دے وچوں علی دی دھی کو گزارا گئے ہیں تکلیف دیتی گئی ہے تیرے امام فرمائے جلے پہنچی ہے نا آخری سہن دے وچ تے یزید ڈٹھے نا یہ بڑا خوش ہوئے علی دیاں دھیاں میں کھڑیاں ہیں نقشہ جین بناویں ہتھاں چ رسیاں ہیں سار تے چادر کوئی نہیں وال کھلے ہوئے ہیں جیلے اے علی دیاں دھیاں آ کھڑیاں نا انکے کی دھیاں کے دسترخوان بچھاؤ جوانوں دسترخوان بچھایا گئے اے دیکھے آدھے ون پونے کھانے لاؤ کھانے لاگے ڈاکٹر صاحب عمرہ وزراء مشیر ایک کمینہ دسترخوان تے بہ گئے تیرا 8واں امام فرمے دے کدی سوچا کر مومن کتنیاں بھوکیاں ہیں علی دیاں دھیاں ہیں کتنیاں زحمتاں اٹھا کے انہاں دے سامنے اے روان پونے کھانے بیٹھا کھاندے تے آل بیت دے ادھار دے ایک ایک فرد دا مذاق اڑے دے بعد اچانک انہاں قیدیاں دے سامنے آقا سی ہن میں تخت بانا حسین دا سارے کاشتی پاؤ جیڑے تخت میں باونے نا تے آخری سیڑھی تے رکھو میرا پڑھنا سوکھا ہے تیرا سڑنا سوکھا ہے مگر زینب حسین دا دیکھنا وڈا اوکھا او جوانا اے کمینہ اٹھائے تخت تے آ بیٹھائے ذرا سوچ سہی زہرا دا جایا ایک تشتج موجود ہے ایک کمینے دے ہتھے ایک جان
شراب بائیں ہاتھ وچ ایک چھڑی چائی بیٹھا ہے، اے کمینہ شراب پی دے جوانا وات شطرنج کھیلدا ہے، جیڑا شراب بچیا کمینہ ہسیا تے حسین تے مڈیل چھوڑیا وات ہس ہس کے آکھیا حسین ایو شراب جے کو تیرا نانا حرام آدھا یرحمک اللہ، اللہ زندگی دیوائے مینو بیڑ کرنے نا، اللہ زندگی دیوائے اے امام دا مذاق اڑاویا وقت چھڑی چاویا حسین دے ہوٹا تے ماریا اللہ گوائے بھین تڑے بھونیا نال آویا معصومہ رو کے آکھیا پھپھی اللہ سامنے دیکھو گا تو میرا بابا پیا مرید ہے علامان یرحمک اللہ، اللہ زندگی دیوائے رو کے آکھیا پھپھی اللہ سامنے دیکھ وات کمینہ میرے باپے کو پیا مرید ہے، اے کمینہ دیکھیا کہ شمیر